اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اس کے معنی ہے رکنا اور چپ رہنا۔ قرآن کریم میں صوم کو صبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک روزہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی نفسانی ہوا و ہوس اور جنسی خواہشات میں بہک کر غلط راہ پر نہ پڑے اور اپنے اندر موجود ضبط اور ثابت قدمی کے جوہر کو ضائع ہونے سے بچائے۔ روزمرہ کے معمولات میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسانی جوہر کو برباد کر کے اسے ہوا و ہوس کا بندہ بنا دیتی ہیں، یعنی کھانا پینا اور عورت و مرد کے درمیان جنسی تعلقات۔ انہی چیزوں کو اعتدال میں رکھنے اور ایک مقررہ مدت میں ان سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں مسلمان کا بانیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ عورت کو حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ اسلام میں روزہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ اسلامی ارکان میں سے 4تھا رکن ہے۔ روزے جسمانی صحت کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ روزوں سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ روزے دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتے ہیں۔ روزے شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں۔ روزے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ روزے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں۔ روزوں سے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط کی دولت ملتی ہے۔ روزوں سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ روزے بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ روزے نیک کاموں کے لیے اسلامی ذوق و شوق کو ابھارتے ہیں۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا و نمائش سے بری ہے۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کلو اعمال ابن آدم یضاعف الحسنات عشر امثالها الی 700 ضعف۔ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ یعنی آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے خدا سے ملنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وإن رکباتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیئا۔ جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رمضان المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک برکتوں والی رات ہے جسے قرآن مجید نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض 3 مختصر جملوں میں بیان فرمائے ہیں، یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کریں، ہدایت الہی ملنے پر خدائے کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس نے پستی و ذلت کے عمیق خار سے نکال کر رفعت و عظمت کے اوج کمال تک پہنچایا، یہ کہ مسلمان پرہیزگار بنے اور ان میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جن کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور روزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے سے خدا ترسی کی طاقت انسان کے اندر محکم کر دیتے ہیں، جس کے باعث انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اور خدا کے حکم کی عظمت اور عزت اس کے دل میں ایسی جاگزیں ہو جاتی ہے کہ کوئی جذبہ اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خدا کے حکم کی وجہ سے حرام، ناجائز اور گندی عادتیں چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی کبھی جرأت نہ کرے گا۔ اسی اخلاقی برتری کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور کہتی ہے، اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی شخص جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت ہے، اس کا اوسط یعنی درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور نصف صبر ہے۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اگر بندوں کو معلوم ہو کہ رمضان کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں۔ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے کہ مستعد ہو جا یعنی تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا یعنی سج جا۔ قریب ہے کہ دنیا میں میرے بندے مشقت اور تھکان سے یہاں آ کر آرام کریں۔ پانچویں یہ کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کو مغفرت فرما دیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رمضان میں ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتہ عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گوارا کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہوں کو کھانے پینے جمع سے روکنا، دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا، تیسرا خاص الخاص کا روزہ کہ جمیع ما سوائے اللہ یعنی اللہ عز و جل کے سوا کائنات کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ نابالغ لڑکے یا لڑکی پر اگر روزہ فرض نہیں مگر حکم شریعت یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، اور جب بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور 11ویں سال شروع ہو اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں اگر پوری طاقت دیکھی جائے، ہاں اگر رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دے۔ روزے کا بلا عذر شرعی ترک کرنے والا سخت گناہ گار اور فاسق و فاجر ہے اور عذاب جہنم کا مستحق ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔